واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے بسوں کے بس، بے کسوں سے کے کس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بلند و بالا بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، پچھلے چند جمعۃ المبارک سے تاجدار صداقت، ملت اسلامیہ کے ہادی اور راہبر، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آپ کے فضائل بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا انداز وفاداری اور حضور پہ اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی مقدس زبانوں سے اس عظیم خلیفہ راشد کے بابرکت فضائل بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو بات کرنی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس دور خلافت میں جو آپ نے اسلام کی خاطر نمایاں کام سر انجام دیے، ان کا ذکر خیر کریں گے۔
پچھلے جمعے چونکہ ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضور کی ساری امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ اپنے خطبے کے آخر میں جو حدیث شروع کرنے لگا تھا وہ حدیث مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ کی سرزمین پہ جلوہ گر ہیں۔ آپ کے ایک غلام نے آپ کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد عرض کرنے لگے مولا علی کچھ عطا کیجئے نا۔ جب اس غلام نے کہا نا کہ کچھ عطا کیجئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لبوں پہ مسکراہٹ آشکارا ہو گئی۔ غلام نے کہا پیارے علی مانگا میں نے ہے، مسکرائے کیوں ہیں آپ؟ مولا علی فرمانے لگے جس طرح آج تو نے مجھے وضو کروایا ہے نا، اسی طرح ایک مرتبہ علی کے مقدر جاگے تھے، صبح کے وقت میں نے اپنے آقا و مولا کونین کے تاجدار کو وضو کروایا تھا، میرے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، وضو علی کروا رہا تھا، وضو کرنے والے نبیوں کے امام تھے۔ جب حضور نے وضو کر لیا نا تو میں علی نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا آقا آج کچھ عطا کیجئے نا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا علی مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے تیرا آقا تجھے عطا کرے گا۔ فرماتے یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے، بڑوں کا کام ہی نوازنا ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح آج تو نے مجھ سے مانگا ہے اسی طرح میں نے بھی اپنے آقا سے مانگا تھا۔ قربان جائے مولا علی نے مانگا کیا؟ قیامت تک آنے والے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مانگا، حضور کے غلاموں کے عقیدے کی ترجمانی کر دی۔ مولا علی فرمانے لگے جب حضور نے، اور حضور کا دربار نبوت ایسا دربار ہے، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور حضور کا دربار تو ایسا دربار ہے، آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی ذرہ آئے تو حضور رشک کمر بنا دیتے ہیں، اگر قطرہ آ جائے آقا سمندر بنا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر بلال حبشی آ جائیں تو آقا مؤذن کعبہ بنا دیتے ہیں، مؤذن رسول بنا دیتے ہیں۔ حضور کے مقدس دربار کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو کیا کیا؟ عرض کر لگے اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، یا رسول اللہ علی کا سوال یہ ہے جو آپ نے عطا فرمانا ہے۔ علی پوچھنا یہ چاہتے ہیں قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے کس کو حساب کتاب کی طرف بلائے گا؟ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر۔ تو مولا علی کوفہ کی سرزمین پہ اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا جب میں نے حضور کو وضو کروایا محبوب خدا نے جواب میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے جس کو بلائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں سمجھ گیا زندگی میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، جنت میں جانے میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، حساب و کتاب میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مصطفیٰ کے مصلی پہ آنے میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، حضور بتائیے نا قیامت والے دن حساب کتاب کی طرف سب سے پہلے کسے بلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کو۔ ثم من، حضور پھر فرمایا عمر، ثم من فرمایا انت یا علی، فرمایا سب سے پہلے میرے یار ابو بکر کو۔ حضور پھر فرمایا پھر عمر بن خطاب کو۔ آقا پھر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر علی تجھے بلایا جائے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے میں نے عرض کیا حضور پہلے جب بھی نام آتا ہے عمر کے بعد عثمان غنی کا آتا ہے، آج عمر کے بعد علی کا نام کیسے آ گیا؟ حضور عثمان غنی۔ اب حضور علیہ السلام کا جملہ سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا علی میری امت میں وہ بندہ جو سب سے پہلے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا نام عثمان غنی ہے، یعنی سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے۔ اب حساب دے کے جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان امام ترمذی اس حدیث کو لکھتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا غلاموں ابھی جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے جنتی جائیں گے، قربان جائیں، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ آقا کو رب نے پہلے کیا ہے محبوب یہ سارے غلام جنت میں جائیں گے، جنت میں کس کس نے جانا؟ حضور فرماتے میں نے وہ دروازہ دیکھا جس دروازے سے جنتیوں کی انٹری ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے، جس نے جانا ہے میں نے اس کو بھی دیکھ لیا ہے۔
اب حضور کا فرمان سنیے، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، عرض کر لگے حضور میرا دل یہ چاہتا ہے جب جنت الفردوس میں جانے کی باری آئے نا تو ابو بکر آپ کے ساتھ ہو۔ یارو اس یار غار کا مقام سنیے گا ذرا، رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرمایا ابو بکر تیرا دل یہ کرتا ہے؟ فرمایا میری ساری امت میں سب سے پہلے جو بندہ جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ فرمایا ابو بکر تو وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ادھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے بغیر حساب کے جنت میں جائے وہ عثمان ہے۔ پتہ کیا چلا، جو حساب دے کے سب سے پہلے جائے وہ ابو بکر ہے، جو بغیر حساب کے سب سے پہلے جائے وہ حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے غلام نے مانگا کیا تو مولا علی نے عطا کا کیا۔ اب مولا علی نے مصطفیٰ سے کیا مانگا، حضور نے کیا عطا کیا؟ عرض کیا حضور قیامت والے دن سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ تو مولا علی فرماتے میں سمجھ گیا ابو بکر دنیا میں بھی تیرا پہلا نمبر ہے، قیامت والے دن بھی ابو بکر تیرا ہی پہلا نمبر ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پچھلے جمعہ مبارک کو یہ ساری باتیں حضور کے صحابہ کے اقوال عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولا علی کا بالکل واضح فرمان، فرمایا حضور نے ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کا امام بنایا۔ فرمایا ہم جان گئے جس ابو بکر کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم سارے صحابہ نے مل کر اس ابو بکر کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا ہے۔ اور اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہیں جس کے پیچھے نبیوں کے امام نے نماز ادا کی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ یارو اس ابو بکر کے شان کا کیا کہنا، ابو بکر کو حضور مصلی امامت پہ کھڑے کرتے ہیں، خود پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضور کے صحابہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ آپ مصلی پہ ہیں، محبوب خدا اپنی کشان اقدس سے پردہ سرکا کے دیکھنے لگے۔ حضور نے جب مسجد نبوی کی طرف اشارہ دیکھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے شاید حضور مصلی پہ تشریف لانے لگے ہیں، اب نماز ہو رہی ہے۔ ہم جیسا کوئی جاہل ہوتا کہتا نہیں پہلے نماز مکمل کرنی ہے، لیکن رب ارشاد یہ فرماتے کہ جب محبوب کا بلاوا آ جائے نماز بعد میں ہے، حضور کی اتباع پہلے ہے۔ یہی دین اسلام ہے، یہی محبت کا اصول ہے، پہلے اس محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے خدا کا در بتایا ہے۔ جب حضور اپنے کشان اقدس سے حجرہ نبوت سے پردہ سرکا کے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا، اب انداز کیا ہے، نماز پڑھاتے ہوئے چہرہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے اور حکم یہ ہے نگاہیں زمین پہ ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ، لیکن صدیق اکبر بتا رہے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں کی نماز ہوتی تب تھی جب تک حضور کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے۔ فرمایا حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے ہماری نماز ہو جاتی تھی۔ اسی کو علامہ اقبال مصور پاکستان نے کہا نا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرے رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب۔ کہا ہمیں تو ابو بکر صدیق نے یہ بتایا ہے جس نماز میں مصطفیٰ نہیں وہ نماز ہے ہی نہیں ہے۔ نماز کامل و اکمل وہ ہے جس نماز میں آمنہ کے لال آ جاتے ہیں، جس نماز میں محبوب خدا آ جاتے ہیں۔ اب حضور نے چہرہ بدوحا نکالا، صدیق اکبر نے دیکھا، اب حضور کو دیکھا مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ احادیث کے الفاظ ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ابو بکر آگے بڑھو نماز مکمل کرواؤ۔ یہ تو ہمیں سمجھ آگے کہ حضور راضی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں، جب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے، سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں تھے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مصلی پہ بڑھنے لگے، صحابہ نے کہا عمر آپ جماعت کروائیے۔ حضور کو خبر ملی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کے علاوہ نہ خدا کسی اور پہ راضی ہے نہ مسلمان کسی اور پہ راضی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے بعد تمہارے نبی کے مصلی پہ جو کھڑا ہو سکتا ہے، جس پہ رب بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس صدیق اکبر کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، تاریخ دمشق میں یہ بات موجود ہے، بڑی زبردست حدیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپس میں طلح کلامی ہو گئی بتقاض بشریت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور میری اور عمر کی طلح کلامی ہو گئی۔ اب صدیق اکبر کی شان سنیے گا، عمر بھی بڑے باکمال ہیں،
صدیق بھی لاجواب ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں۔ حضور کا ہر صحابی باکمال ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضور کا ہر صحابی باکمال ہے۔ ہم ابو بکر و عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، تاجدار حل عطا کو بھی مانتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر لگے حضور میری اور عمر میں تلق کلامی ہو گئی، لیکن حضور غلطی میری تھی، مجھ سے تھوڑی سی عمر کے ساتھ اونچی آواز سے بول پڑا، لیکن حضور مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے عمر بن خطاب سے معافی مانگ لی۔ اب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں، حضرت صدیق اکبر جب چلے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ذہن میں خیال آیا کہ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ محبوب خدا کے یار غار سے میں نے اس انداز میں گفتگو کی، سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ صدیق اکبر گھر نہیں، پتہ چلا محبوب کی بارگاہ میں۔ اب حدیث کے لفظوں پہ غور کیجئے گا، شان صدیق اکبر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب مصطفیٰ کی دہلیز پہ، صحابہ فرماتے جب حضور نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، کریم آقا علیہ السلام کے چہرے انور پہ جلال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پتہ چلا کہ حضور اس وقت ناراض ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو ڈانٹیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر جلدی سے آگے بڑے، حضور کے گھٹنوں کو تھاما، عرض کیا حضور عمر کی غلطی نہیں ابو بکر کی غلطی تھی، حضور عمر کی غلطی نہیں ابو بکر کی غلطی تھی۔ دو مرتبہ جب یہ کہا، اب کیا ہوا، حضور خاموش ہو گئے۔ یارو صدیق کا مقام سمجھو۔ اب بیان کون کر رہے جو نبیوں کے امام ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، خدا کر یہ جملے سمجھ آ جائیں۔ فرمایا عمر جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر نے میری تصدیق کی، جب تم نے اپنے مال روکے تھے ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا کیا تم میری خاطر ابو بکر سے درگزر نہیں کر سکتے؟ میری خاطر ابو بکر کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اب صحابہ فرماتے وہ دن جائے، آج کے دن آئے، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں کوئی جملہ بھی ایسے کرے۔ حضور فرما گئے نا میری خاطر، یار یہ کچھ چھوٹا منصب ہے؟ نبیوں کے امام فرما رہے ہو تم میری خاطر برداشت نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا ہے؟ فرماتے اس دن کے بعد کسی صحابی نے ابوبکر صدیق سے سر اٹھا کے بات کی ہی نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ ان دونوں میں سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عقیل بن ابی طالب میں شکر رنجی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا قریبی چچے کا بیٹا ہونے کی نسبت سے خاموش ہو گئے۔ حضور کو اطلاع مل گئی کہ عقیل بن ابی طالب نے ابوبکر صدیق کے ساتھ کوئی بول چال کی ہے۔ سرکار نے حضرت مولا علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کو بلایا، فرمایا جس وقت تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے نا ابوبکر نے اس وقت میری تصدیق کی ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اپنا مال چھپا کے رکھا تھا ابوبکر نے سارا مال لٹایا ہے۔ اب حضور کا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرمایا خدا کی قسم تم سب کے دل اندھیرے ہیں، میرے ابو بکر کا صدیق نور سے معمور ہے، میرے ابو بکر صدیق کا دل نور سے معمور ہے۔ فرمایا تمہارے دلوں میں اندھیرا ہو سکتا ہے، ابو بکر کے دل میں اندھیرا نہیں آ سکتا۔ یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ کیا کہنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہاں پہ جو ایک جملہ خاص طور پہ چونکہ آپ کی خلافت کا ذکر پچھلے جمعے بھی ہوا، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضور کی امت کو بتا رہے ہیں، فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ حضور نے مجھے خلافت کا مالک بنایا لیکن میری خلافت پہ قبضہ ہو گیا۔ اب یہ جملہ سنیے، جو بندہ یہ کہتا نا کہ حضرت علی کے حق پہ ڈاکہ ڈلا ہے، وہ حضرت علی کی شان نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقص بیان کرتا ہے۔ ایک طرف کہتا علی شیر خدا ہیں، کیا جو شیر خدا ہو وہ اپنا حق نہیں لے سکتا؟ شیر خدا اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ کام غلط ہوتا رہے؟ معاذ اللہ تم یہ کہتے ہو کہ مولا علی اتنے سال غلط کام برداشت کرتے رہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں سنو، مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو اپنا مصلی دیا ہے، اپنی زندگی میں ابو بکر کو اپنا منبر دیا ہے۔ مولا علی کا جملہ ہر پیر و جوان دل کی تختی پہ لکھ لے، فرمایا سنو، اگر حضور نے اپنی زندگی میں مجھے ایک رسی کا مالک بنایا ہوتا، یارو خلافت تو بڑی بات ہے، بادشاہت تو بڑی بات ہے، مصلی مصطفیٰ منبر رسول بہت اعلیٰ درجہ ہے، کائنات میں اس طرح کا منصب ہے ہی نہیں۔ فرمایا اگر حضور نے ایک رسی کا مالک بنایا ہوتا،
سرکار نے فرمایا ہوتا کہ یہ رسی علی کی ہے، یہ رسی۔ اب مولا علی فرماتے اس وقت تک میں ان صحابہ سے جنگ کرتا رہتا جب تک علی اپنی رسی واپس نہ لے لیتا۔ فرماتے کیسی باتیں کرتے ہو، خلافت کو چھوٹی چیز ہے؟ اتنی بڑی خلافت، مصطفیٰ کا منبر، مصطفیٰ کا مسلح ہو اور علی کمپرومائز کر کے بیٹھ جائے؟ فرمایا نہیں، علی اس بات پہ راضی ہے جو فیصلہ میرا کلال کر کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں طرح طرح کے فتنوں کا آغاز ہے۔ جو مسلمان تھے وہ بھی دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی بستیاں در بستیاں رب نے جنہیں مال و دولت سے نوازا، عزت و شہرت سے نوازا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ کہنے لگے یہ اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اور میرے وہ بھائی جو کسی ایسے کو جانتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا، یا خدا نہ کرے اگر کسی کی ذات میں یہ برائی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں، یا زکوٰۃ کو کوئی اور سمجھ کے نہ دیں۔ رسول کریم علیہ السلام پہ اترنے والی عظیم کتاب رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ہر سال میں زکوٰۃ ادا کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن یہ مال جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان لوگوں کی پشتوں پہ ڈالا جائے گا، ان لوگوں کی پیٹھوں کو اور ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ یارو ایسے مال کا کیا کرنا جو قیامت کے دن وبال جان بن جائے۔ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، نبیوں کے امام کا وصال ہوا، اسلام کو چھوڑنے والے مرتد ہو گئے۔ جو اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے۔ مرتدین کی کثیر تعداد ہے جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔ اب دوسرا فتنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو نکلا وہ منکرین زکوٰۃ کا ہے۔ حضور کے صحابہ زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں، کہنے لگے کون سی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ تو ہم نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ فراست کے کیا کہنے، جو مرتدین تھے ان کے خلاف آپ نے لشکر روانہ کی۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، کن کن صحابہ کو بھیجا، کس صحابی کو کس علاقے کا امیر لشکر بنایا، کس کو کس مقصد کے لیے بھیجا۔ لیکن جو مرتدین تھے جنہوں نے دین اسلام کے انکار کے لشکر بھیجے، فرمایا اگر اسلام قبول کر لے ٹھیک ہے ورنہ گردنیں اڑا دو۔ اب صدیق اکبر کے لشکروں کی برکت سے کیا ہوا، کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے، اور کثیر تعداد کو دوبارہ پھر رب تعالیٰ نے اسلام کا نور عطا فرما دیا۔ اب اسلام کا نور کن کی برکت سے ملا؟ ابو بکر صدیق کی برکت سے۔ اب جو زکوٰۃ کے منکر تھے، حضور کے صحابہ کہنے لگے ابو بکر اسلام پہ بڑے فتنے ہیں، یہود و نصارہ کے الگ فتنے ہیں، یہودی الگ اسلام کے خلاف سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں الگ ہیں، ابو بکر صدیق چھوڑ دیجئے ان کو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب تک اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ نہ لے لوں اس وقت تک صدیق اکبر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید مختلف صحابہ کو ان بستیوں میں بھیجا، فرمایا جاؤ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تب تک ان سے اعلان جنگ کرو، زکوٰۃ دے دیں، اسلام کے احکامات کو مان لیں، زکوٰۃ وصول کر کے دل کرے مدینے میں آ جانا، نہیں تو یہیں پہ اسلام کی تبلیغ کرنا۔ جو مرتدین تھے ان کے خلاف آپ نے علم بلند کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا بتایا ڈنکے کی چوٹ اور اسلحے کے زور پہ بتایا، فرمایا خبردار جب تک ابو بکر زندہ ہے مصطفیٰ کا یار کسی میں جرت نہیں کہ اسلام کے عظیم حکم زکوٰۃ کا انکار کر سکے، اسلام سے اپنا چہرہ پھیر سکے۔ اب اسلام میں جو بے شمار فتنے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں رونما ہوئے، ان فتنوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، اسودنسی کا فتنہ تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے انہو سیکون امتی 30 کذابون، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 بدبخت ایسے آئیں گے جو اعلان کریں گے میں نبی ہوں۔ محبوب خدا نے فرمایا سن لو، جھوٹے تو ہو سکتے نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، یہ جو مسلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کر یمامہ کے میدان پہ آ گیا، بڑے فتنے، اکیلے صدیق اکبر کی جان ہے، حضور کے صحابہ ہیں، زکوٰۃ کا انکار الگ ہے، مرتد جو اسلام کو چھوڑ کے اسلام کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں الگ ہیں، یہود کے فتنے الگ ہیں، عیسائیوں کے فتنے الگ ہیں۔ اب اسلام میں ایک اور فتنہ آ جاتا ہے مسلمہ کذاب کا، جو 40,000 کا لشکر لے کر یمامہ کے میدان میں آتا ہے اور کہتا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں یا تو مجھے نبی مانو یا میرے خلاف اعلان جنگ کرو۔ اب صحابہ نے کہا ابو بکر صدیق اب اسلام پہ بڑے فتنے، کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے جب تک حضور کے ختم نبوت کے منکر کا خاتمہ نہ کر دوں ابو بکر چین سے بیٹھے گا ہی نہیں۔
صدیق اکبر نے اعلان کیا، فرمایا پورے مدینے میں کوئی بھی نوجوان گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ حضور کے صحابہ نے فیصلہ فرمایا، جو اصحاب بدر تھے، جنہوں نے بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کی، اعلان کیا کہ یہ کبھی جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ مسلمانوں کا تبرک ہیں۔ جب ختم نبوت کی باری آتی ہے، صدیق اکبر نے فرمایا اصحاب بدر بھی جائیں گے، نوجوان بھی جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے صحابہ نے کہا پیارے صدیق اکبر، اسلام میں بڑے فتنے ہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے حضور کے ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، جو میرے محبوب کے ختم نبوت کا انکار کر اس سے بڑا منکر کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دیگر صحابہ کی سربراہی میں یہ لشکر یمامہ کے میدان میں کتنے صحابہ ہیں؟ 24,000 صحابہ ہیں۔ 24,000 صحابہ اسلام کی پہلی اتنی بڑی جنگ ہے، حضور کے ختم نبوت کے دفاع میں نکلتے ہیں۔ اب جنگ یمامہ کے منظر بیان کیا جائے تو ایک جمعہ نہیں، کئی جمعوں کے خطبے درکار ہیں۔ جنگ یمامہ میں کیا ہوا، ایک بات عقیدے کی عرض کرتا چلوں، ادھر مسلمانوں کی طرف سے صدا لگتی ہے اللہ اکبر، مسلمہ کذاب کو نبی ماننے والے مسلمہ کذاب کے لشکر میں 40,000 لوگ صدا لگاتے اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے مدینہ کی سرزمین پہ صدیق اکبر کو خط لکھا، کہا پیارے صدیق، ادھر بھی اللہ کا نام لینے والے، ادھر کا نام لینے والے۔ اب تاریخ دمشق میں لکھا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یمامہ کے میدان میں اہل حق کی نشانی یہ ہے، وہ تو مسلموں کے نبی مانتے ہیں، تم تو امام الانبیاء کی نبوت کے قائل ہو، فرمایا سچوں کی نشانی یہ ہوگی یا محمد آؤ۔ فرمایا جو یمامہ کے میدان میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے وہ مصطفی ہے، جو صرف اللہ اکبر کی نعرے لگائے وہ مسلمہ کذاب کا حمایتی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے یمامہ کے میدان میں عشق رسول ایک الگ موضوع ہے، کس انداز میں حضور کی ہر ادا سے پیار۔ لیکن ہوا کیا، اللہ رب العزت نے حضور کے صحابوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ تقریباً 1,000 کے قریب حضور کے صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، جو ایک جنگ ختم نبوت کی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے اقدس میں اب جو مسلمہ کذاب تھے، اس کے بڑے کافر مارے گئے۔ اب اس نے آنکھ بچا کے بھاگنا شروع کیا، ایک حبشی غلام کی نظر پڑ گئی، اتنے زور سے تیر نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، رب تیرا شکر ہے تو نے نبی کے ختم نبوت کے منکرین کے خلاف ابو بکر کو یہ جرت عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میری حکومت کا اصول یہ ہے، اسلام کے دامن میں کسی اور کا نبی بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے کتنے کارنامے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہو گئے، اب حضور کا مدفن کہاں پہ بنائیں، کریم آقا علیہ السلام کو دفن کہاں پہ کرنا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں دفن کریں۔ بعض صحابہ کہنے لگے حضور جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کہنے لگے حضور کو مسجد نبوی میں دفن کرتے ہیں۔ اب باری آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا ما من نبی یقبض ما مضجعہ الذی مات فیہ۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اختلاف نہ کرو، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے نبی جس جگہ پہ وصال کرتا ہے اسی جگہ پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ تو امام الانبیاء کا وصال مبارک ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے مقدس حجرے میں، تو صدیق اکبر نے اس فیصلے کا حل نکال دیا، فرمایا حضور کا روزہ بھی بنے گا تو عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنے گا۔ اس صدیق اکبر کی کیا شانیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب ہے، وصیت کی، فرمانے لگے جب وصال کر جاؤں غسل دے کے کفن پہنا کے مصطفیٰ کے در پہ لے جانا۔ اب ابوبکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے، نبی مر کے مٹی میں مل گئے، حضور سنتے نہیں ہیں، حضور مردہ ہیں۔ فرمانے لگے جب حضور کے در پہ لے جاؤ نا، ابوبکر صدیق کو ماننے والوں مصطفیٰ کا اعلان ہے جس نے میرے ابوبکر کا انکار کیا خدا اس کا انکار کرے گا۔ یاد رکھ لو، چھوڑو سارے جھگڑے، سارے جھگڑوں کو چھوڑو، بس یہ اعلان کرو۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں صرف صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، مصطفیٰ کی اہل بیت پہ زبان درازیاں کرتے ہیں، جو نبی کے صحابہ کے نعرے لگائے مصطفیٰ کے اہل بیت کو چھوڑے بے ایمان ہیں، جو حضور کے اہل بیت کے نعرے لگائے نبی کے صحابہ پہ زبان درازی کرے اس سے بڑا بھی لعنتی بندہ کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو ابو بکر کا انکار کرے رب اس کا انکار کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جانا، عرض کرنا کہ حضور غلام آیا ہے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔
اگر اجازت مل جائے تو لے جانا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتقال ہوا، بڑی سونی موت آئی، غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کے کفن پہنا کے حضور کے قدمین کے قریب لائے نا، تو اس کے لگے حضور غلام آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ آؤ اپنے محبوب کی زبان سے سنتے ہیں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ حضور یار آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اب صحابہ نے کیا کہا؟ مردے سنتے نہیں، نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ کریم آپ کا علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ کہا نا، احادیث اور تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں، بڑی ذمہ داری سے جملہ بولنے لگا ہوں، اور زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا محبت سے سننا، روزہ مصطفیٰ سے آواز ہے، محبوب کو محبوب سے ملا۔ کیوں؟ محبوب سے ملنے کے لیے ملاقات کا منتظر ہے۔ مصطفیٰ کے روزے سے آواز آتی ہے، میرے یار ابو بکر کو میرے ساتھ ملا دو۔ ابو بکر سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، منتظر ہوں، ابو بکر کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اور قربان جائیں صدیق اکبر کی شان میں یہی شعر کافی ہے، اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں مصطفیٰ نے، اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان چند جمعۃ المبارک کے خطبات میں جو چند ایک باتیں عرض کی، یہ موضوع انتہائی وسیع موضوع ہے۔ اگر صرف آپ کی خلافت کے موضوع کو شروع کریں تو چند جمعے نہیں، کئی سالوں کے خطبات درکار ہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلام کی خاطر کیا کیا کام سر انجام دیے، لیکن جو چند ایک ٹوٹے پھوٹے جملے کہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رب ذوالجلال ہمارے ان جملوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے۔ آپ کوشش فرمائیے گا، بر وقت تشریف لائیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سونے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔